لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلينا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ آج اللہ رب العالمین کے توفیق سے، اس کے فضل سے ہم نے 18ویں تراویح آج مکمل کر لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے قیام و صیام کو قبول فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ معزز سامعین، آج 17 روزے مکمل ہو گئے، یعنی آج 17واں روزہ تھا۔ ہم نے 17ویں افطاری کر لی۔ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے 17 رمضان کو اسلام کی سب سے پہلی جنگ لڑی گئی تھی، جسے جنگ بدر کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ یہ جنگ بدر کب لڑی گئی اور کس سے لڑی گئی اور کیوں یہ جنگ بدر لڑنے کی نوبت آئی، انشاءاللہ اس چیز پر آج ہم اور آپ تھوڑی مختصر انداز میں بات کریں گے۔ جنگ بدر سن 2 ہجری میں 17 رمضان کو پیش آئی۔ مسلمان کی لڑائی کفار سے تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد محض 313 تھی اور کفار ہزاروں کی تعداد پر مشتمل ہیں۔ ان کے پاس اسلحہ ہے، تیر و تلوار ہے، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، زرہ ہے، ڈھال ہے اور تمام قسم کے ساز و سامان، مال و متاع ان کے پاس موجود ہیں۔ مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں اور کچھ اونٹ ہیں۔ سارے لوگوں کے پاس جنگی لباس بھی نہیں ہے۔ کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس تیر ہے، کسی کے پاس ڈھال ہے تو کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی حالت میں مسلمان کافر سے لڑنے کے لیے جاتی ہے، اور یہ جنگ کوئی پلاننگ کے ساتھ نہیں لڑی گئی تھی، اچانک یہ جنگ پیش آ گئی، لڑنے کی نوبت اچانک ہی آ گئی۔ اس میں 313 جو لوگ شریک ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ہیں اور صبح اٹھ کر کے جنگ لڑنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہے کہ کفار کے مقابلے میں ہماری تعداد بہت کم۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، ہزاروں کی تعداد ادھر یا 313، کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں۔ 313 کو تو یوں مسل کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ سارے صحابہ اپنے اپنے خیمے میں موجود ہیں، کوئی آرام کر رہے ہیں، کوئی دعا کر رہے ہیں، کوئی صبح جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ گئے۔ اے اللہ، اگر آج یہ تیری 313 کی جماعت جو ہے، اگر کل یہ 313 کی جماعت اگر نہیں جیت پائی اور انہیں اگر فتح نصیب نہیں ہوئی، اللہ قیامت تک تیری عبادت کرنے والا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہوگا۔ اتنے خطرناک جملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، آپ کے کندھے پر چادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کبھی اٹھتے ہیں، کبھی سجدے میں جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو چادر کندھے پر رکھا ہوا تھا وہ گر جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ گئے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ اگر یہ قوم، یہ چھوٹی سی جماعت اگر کل ہار گئی، کل یہ قوم اگر مار دی گئی، ہلاک ہو گئی، اللہ لم تعبد فی الارض، تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں بچے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے کہ اللہ کے رسول رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں اور اتنے خطرناک جملے کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں،
یا رسول اللہ حسبک حسبک، اللہ کے رسول بات کیجئے، بہت رو رہے ہیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا، آپ کی زبان سے دعا نکلی ہے، اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزیں آسمانوں سے دیکھ رہا ہے، آیتیں نازل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے آیت نازل کرتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے رب سے دعا کر رہے تھے، فاستجاب لکم ربکم انی ممدکم بألف من الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مجھے پکار رہے تھے، جب آپ مجھ سے شکوہ شکایتیں کر رہے تھے، جب آپ مجھ سے التجا کر رہے تھے، فاستجاب لکم ربکم، آپ کے رب نے آپ کی دعا قبول کر لی، آپ کے رب نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کیسے قبول کی؟ وعدہ کیا کہ انی ممدکم بألف من الملائکہ، اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میدان میں اتریے، 1000 فرشتوں کو ہم بھیج دیں گے، آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے ہم 1000 فرشتوں کو آسمانوں سے بھیج دیں گے۔ اور 1000 فرشتے بھی اگر کافی نہیں ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے، وہ وقت یاد کیجئے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، ہم نے آپ کی مدد ایسی حالت میں کی جب آپ کمزور تھے، جب آپ کی جماعت کمزور تھی، آپ کی جماعت کے پاس کچھ بھی نہیں تھی، آپ کی ٹیم کے پاس نہ لڑنے کے لیے ہتھیار تھے، نہ سواری کے لیے کوئی گھوڑا تھا، نہ اونٹ، کچھ بھی نہیں، ایسی حالت میں ہم نے آپ کی مدد کی۔ کیسی مدد کی؟ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم ب3000 من الملائکۃ منزلین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہیں کیجیے، آپ میدان جنگ میں جائیے، ہم 3000 فرشتوں کو نازل کر دیں گے۔ پہلے 1000 کا وعدہ کیا گیا، کہا اے نبی اگر آپ مطمئن نہیں ہوتے 3000 فرشتوں کو ہم نازل کر دیں گے۔ اس کے بعد کہا اگر 3000 فرشتے بھی ہم نازل کرتے ہیں، پھر بھی اگر آپ لوگوں کے اندر صبر ہے، تقوی اگر آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی جماعت کے اندر صبر ہوگا اور تقوی والے ہوں گے، صبر سے مراد کیا ہے؟ پلٹ کر کے بھاگنے والے نہیں ہوں گے، پیٹ پھیر کر کے اگر آپ کے صحابہ نہیں بھاگے اور آپ کے صحابہ کے دلوں میں تقوی رہا، آپ کے دل میں تقوی رہا، انی ممدکم، فرمایا گیا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ ب5000۔ اے نبی ہم 3000 کا وعدہ کر رہے تھے، 5000 فرشتے بھی ہم نازل کرنے کو تیار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر میں جو ہے صحابہ کرام کی مدد کی، اور ایسی حالت میں مدد کی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس جنگ کو مسلمان جیت سکتے تھے۔ 313 کی تعداد اور ادھر ہزاروں کی تعداد، تو بہت مشکل یہ جنگ تھی، اور یہ اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا، سب سے پہلی جنگ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زبردست فتح نصیب فرمائی، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک رعب قائم ہو گیا، پوری دنیا میں، مصر میں اور اسی طریقے سے روم میں، ایران میں، فارس میں، ہر جگہ مسلمانوں کا ایک دبدبہ قائم ہو گیا، اور ایک رعب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کر دیا کہ یہ کیسی قوم ہے کہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ہزاروں کے لشکر کو ہرا دیا۔ وہ بھی کون سی ہزاروں کی تعداد؟ جنگجو، سارے کے سارے جنگجو، لڑنے والے جو ماہر تھے لڑنے کے لیے، اور ان کا سردار کون تھا؟ ابو سفیان اس وقت سردار تھا۔ اس وقت وہ سارے کے سارے ماہر لوگ آ کر کے لڑے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ تو یہی آج 17ویں رمضان کا دن تھا، آج سے 1450 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی تھی۔ اس جنگ سے ہمیں اور آپ کو کیا نصیحت ملتی ہے وہ ضروری ہے۔ جنگ لڑی گئی، اللہ نے فتح دے دی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا، ہمیں اور آپ کو اس پر شکر بجا لانا چاہیے، لیکن اس جنگ سے ہمیں اور آپ کو کیا نصیحتیں ملتی ہیں یہ زیادہ اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مدد کا وعدہ کیا کہ نبی ہم آپ کی مدد کریں گے، تو 2 چیزوں کو شرط رکھا، 2 چیزوں کو کہا کہ ان تصبروا وتتقوا، ایک تو صبر کرو آپ، اور دوسری چیز میرا تقوی آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ تو ہمارے اور آپ کے اندر صبر ہے کہ نہیں ہے آج ہم خود اندازہ لگا لیں۔ چاہے آج مسلمان دنیا میں کسی بھی حالت میں پھنس جائے، ہمارے اندر صبر ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے، بعض دفعہ اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس صبر ہے کہ نہیں ہے۔ وہ ایسے حالات میں جہاں پر مقابلہ کرنا ہے، جہاں پر کوئی سوچی سمجھی بات
کرنی ہے وہاں پر میرا بندہ کیسے بات کرتا ہے, میرا بندہ کیسے عمل کرتا ہے, وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے. تو سب سے پہلی چیز صبر ہمارے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے. دوسری چیز فرمایا وَتَتَّقُوا, تقوی ہونا چاہیے. یہ اصل ہے, بغیر تقوی کے اللہ کی مدد نہیں آتی, اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تقوی اپنا پیدا کر لو, میرے دل میں جو ہے اپنے دل میں تقوی پیدا کرو, ہم تمہاری مدد کرنے کو تیار ہے. چاہے دنیا میں کسی بھی مصیبت میں آدمی پھنس جائے, اگر اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی مدد کرنے کے لیے ہر حال میں تیار ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, جس کسی کے دل میں میرا تقوی ہوگا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا, يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, ہم اس سے پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ تیار کر دیں گے, پریشانیوں سے نکلنے کا, مصیبتوں سے نکلنے کا ہم اس کے لیے راستہ تیار کر دیں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں, اور اللہ کا وعدہ مدد اور نصرت کا وعدہ تا قیامت تک رہنے والا ہے. جب کبھی آدمی کوئی بھی مصیبت میں, جب کبھی آدمی کوئی پریشانی میں پھنسے گا, اگر اس کے دل میں تقوی ہے, اس کے دل میں صبر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں اس کی مدد فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کئی سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگ خطا کار ہیں, گنہگار ہیں, تو اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں کو, ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے. اللہ ہمارے جو بھی نیک اعمال ہیں, اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے نیک اعمال کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. اللہ ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ, حالت اسلام میں زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. دونا ما سنتا